حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے کے ایک ڈیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گیلا پن محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے پوچھا یہ کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی وجہ سے ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسے اوپر رکھتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص دھوکہ دہی سے کام لے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چلتا ہوا عرش کے نیچے اپنے مخصوص مقام تک پہنچ کر سجدے میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے اٹھو اور اپنی جگہ واپس جاؤ۔ چنانچہ وہ واپس آ کر اپنے مخصوص مقام سے طلوع ہوتا ہے اور پھر چل کر عرش کے نیچے اپنے مخصوص مقام پر پہنچ کر سجدے میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے حکم ہوتا ہے اٹھو اور اپنی جگہ واپس جاؤ۔ وہ واپس آتا ہے اور اپنے مخصوص مقام پر آ کر طلوع ہوتا ہے۔ یہ معمول یوں ہی جاری رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہاں تک کہ ایک دن سورج عرش کے نیچے اپنے مخصوص مقام پر پہنچ کر سجدہ ریز ہوگا تو اسے حکم ملے گا اٹھو اور مغرب کی طرف سے طلوع ہو جاؤ۔ تو اگلے دن سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سا دن ہوگا؟ اس وقت سے پہلے کوئی شخص مومن نہیں تھا۔ اس وقت کوئی شخص اگر ایمان لے آئے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کریں۔ شکریہ۔